السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ سل، آپ سوال کیجئے، بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کم آتیناہم، کم کتنی ہی آتیناہم ہم نے دی ان کو، من آیت نشانیاں، بینت واضح کھلی نشانیاں ہم نے کتنی دی ان کو۔ ومن یبدل، اور جو تبدیل کر دے، نعمت اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، اس کے بعد جو آئی اس کے پاس اللہ تعالی کی نعمت آ جانے کے بعد وہ اس کو چینج کر دے، تبدیل کر دے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، شدید العقاب، بہت ہی سخت عذاب دینے والا ہے، بہت ہی سخت عذاب والا ہے، شدید العقاب، بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ کتنی ہی ہم نے بنی اسرائیل کو نشانیاں دی ہیں۔ عصائے موسیٰ دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو وہ لاٹھی دی ہے، وہ سٹک دی ہے جس کے ذریعے جادوگروں کا توڑ کیا ہے انہوں نے، اور سمندر سے راستہ بنایا ہے اس لاٹھی کے ذریعے، پتھر سے 12 چشمے جاری کر دیے، بادلوں کا سایہ دیا، من و سلوہ کا نزول ہوا، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیلیں تھی یہ سب کچھ، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اور نعمت کے بدلنے کا مطلب کہ جو فرمایا ہے میں یبدل نعمت اللہ، تو اس میں نعمت کے بدلنے کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ کی نعمت آ جانے کے بعد اس کو تبدیل کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی نعمت اسلام آنے کے بعد وہ اس کو چینج کرتا ہے، یعنی کہ وہ کفر کو اختیار کیے رکھتا ہے، وہ اپنے آپ کو راہ ہدایت کی طرف نہیں لے کے آتا، تو یہ بات جان لو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب، سخت عذاب والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، زُيِّنَ، مزین کر دیا گیا، یعنی مزین کر دی گئی، زینت دار بنا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، الحیات دنیا، دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی، ان کے لیے جو ہے وہ آراستہ کر دی گئی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں سے مذاق کرتے ہیں، وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں سے وہ مذاق کرتے ہیں، وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ، اتَّقَوْا، جو ڈر گئے، فَوْقَهُمْ، ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی اہل تقوی، متقی لوگ قیامت والے دن ان لوگوں کے اوپر ہوں گے جو ان کو مذاق کرتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے من یشاء، جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے وہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت غرباء پر مشتمل تھی جب انہوں نے ہجرت کی، اور پہلے بھی مکہ میں بھی، تو بہت زیادہ غریب تھے مسلمان، اس لیے قریش مکہ ان کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کا مذاق اڑاتے کہ آپ کے پاس مال نہیں ہے، طنز و مذاق کرتے اور ہوٹنگ کرتے ان کے اوپر۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن یہی فقراء اپنے تقوی کی بدولت جو ہے وہ بلند و بالا ہوں گے، ان کا مقام اوپر ہوگا، اونچا مقام ہوگا، یہی فقراء جو ہے وہ فقر کی وجہ سے ان کا مقام بلند ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے، جتنا زیادہ اگر کسی کو دیتا ہے تو اتنا ہی زیادہ حساب بھی اس کو دینا پڑے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تو یہ لوگ ایک ہی امت ہے، دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، کان الناس تھے لوگ، امت واحدہ ایک ہی امت، ایک ہی گروہ، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جو خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، کتاب کو، بالحق، حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے، بین الناس، لوگوں کے درمیان، فی مختلفوا فی، اس چیز میں وہ فیصلہ کرے، اختلافو، جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، جس میں انہوں نے اختلاف کیا اس چیز میں، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ کرے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، إِلَّا الَّذِينَ، مگر ان لوگوں نے، اوتوہ، من بعد ما جاءت،
हम البینات، مگر صرف انہی لوگوں نے جو اسے دیے گئے تھے، جو اسے دیے گئے تھے کہ نہیں اختلاف کیا اس کے اندر، مگر انہی لوگوں نے اوتو جو دیے گئے اس کو، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد جو آگے ان کے پاس واضح دلائل، بغیم بینہم، بغاوت کرتے ہوئے بغض و عناد کی وجہ سے، آپس میں بغض و عناد کی وجہ سے بغاوت کرتے ہوئے آپس کے اندر، بینہم آپس کے اندر انہوں نے اس کے اندر اختلاف کیا، کتاب آ جانے کے بعد، شریعت آ جانے کے بعد، جو ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے آپس میں بغاوت کرتے ہوئے اس کے اندر اختلاف کیا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس اختلاف میں بھی حق کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ فہد اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، فہد اللہ، اللہ نے رہنمائی کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، من الحق باذنہ، اپنی طرف سے حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے حق کے ساتھ جس میں ایمان والوں کا اختلاف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کی رہنمائی کی ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو امت واحدہ کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، یعنی 10 صدیاں، 1000 سال، 10 صدیاں یعنی 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، توحید کے اوپر ہی قائم تھے، ایک ہی گروہ تھا، ایک ہی امت تھی، توحید کے اوپر تھی۔ پھر ان میں اختلاف ہوا، تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، جب ان میں اختلاف ہوا تو تب اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے۔ پہلی امتوں میں اختلافات باہمی حسد، ضد اور اسی طرح سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ پہلی امتوں کے اندر اختلافات باہمی حسد، ضد اور سرکشی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ امت محمدیہ میں بھی شروع میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بعد میں مختلف فرقہ بندیاں ہو گئی اور مختلف عقائد ہو گئے، مختلف نظریات ہو گئے۔ شروع میں سبھی توحید کے اوپر قائم رہے اور سبھی ایک یک مشت، یعنی ایک ہی جماعت کی طرح تھے، اور بعد کے اندر اس کے اندر امت محمدیہ کے اندر بھی جو ہے وہ اختلاف ہوا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنۃ، یہ کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، خلو جو گزر گئے، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی ان لوگوں کی مثال، ان لوگوں کے حالات جو ہیں وہ تم پر نہیں آئے، ان لوگوں کے حالات تم پر نہیں آئے، ان لوگوں کی مثالیں یا مثلا، یعنی حالات ان لوگوں کے تم پر نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے، یعنی کہ جو حالات تم سے پہلے لوگوں کے تھے تمہارے اوپر تو نہیں وہ حالات ابھی تک آئے، اور تم جو ہے وہ پہلے گمان کر کے بیٹھ گئے ہو کہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے، ابھی تک تو تمہارے اوپر ان لوگوں کے جیسے حالات ہی نہیں آئے۔ کیسے حالات تھے، مستہم البأساء، ان کے اوپر کیسے حالات تھے، مستہم، چھوا ان کو، البأساء بیماریوں نے، یعنی کہ جسمانی بیماریاں، والضراء، اور جو ہے وہ مصیبتیں، بیماریاں اور مصیبتیں، البأساء والضراء، اور بدنی تکلیف، مالی تنگی اور بدنی تکلیف، اس نے چھوا ان کو، وزلزلوا، اور وہ جھنجھوڑ دیے گئے، وزلزلوا، ہلا دیے گئے، زلزلہ جیسے آ جاتا ہے، ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، حتیٰ کہ یقول الرسول، کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ یقول الرسول، حتیٰ کہ رسول نے کہا، جو ان کے پیغمبر تھے، رسول تھے، انہوں نے کہا، والذین، اور ان لوگوں نے، آمنوا معه، جو اس رسول کے ساتھ، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے، بلکہ یعنی کہ جو بھی پیچھے کو لوگ گزرے ہیں، جو بھی ان کے طرف پیغمبر آئے ہیں، تو حتیٰ یقول الرسول، رسول نے کہا، اور ان کے ساتھ ایمان والے جو تھے انہوں نے بھی کہا، متى نصر اللہ، کب ہے اللہ کی مدد، متى، کب ہے نصر اللہ، اللہ کی مدد، الا، خبردار، ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔
تو اس آیت کے اندر بھی ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو جب یہودیوں، منافقوں اور مشرکین نے تکلیفیں دی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یہ دیکھیں منافق، یہودی، مشرک ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی چیز انہوں نے یہاں یہی سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور جو ہے ابھی داخل ہو جاؤ گے، اور تو میرے پاس تو وہ حالات نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر حالات آئے ہیں، پہلے جو ایمان لانے والوں پر جو حالات آئے تمہارے اوپر وہ حالات نہیں ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ تم سے پہلے لوگوں کو سر سے لے کر پاؤں تک چیر دیا جاتا تھا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو نوچا جاتا تھا، لیکن یہ ظلم، یہ زیادتیاں ان کو دین سے نہیں پھیر سکی، دین سے انحراف نہیں کیا، اتنی ظلم و زیادتی ان پر ہوئی ہے تو پھر بھی وہ دین سے نہیں پھرے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث نمبر 3612 ہے کہ جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلے لوگوں کے حالات بیان کیے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، کیا چیزیں وہ خرچ کریں۔ قل کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، ما انفقتم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، وہ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیا خرچ کریں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو، من خیر یہاں خیر کا مطلب ہے مال، یہاں خیر کا مطلب ہے مال، مال میں سے جو بھی تم خرچ کرو، فللوالدین پس والدین کے لیے ہے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، والیتامی یتیموں کے لیے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے، کہ جو بھی تم خرچ کرو من خیر یعنی بھلائی میں سے، بھلائی کا مطلب یہاں مال میں سے جو تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافروں کے لیے، وما تفعلوا من خیر اور جو بھی تم بھلائی کا کام کرو، وما تفعلوا اور جو تم بھلائی کا کام کرو، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ بھی علیم اس کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں انفاق کا یہ حکم جو ہے وہ صدقات نافلہ کے متعلق ہے، جو ہم نفلی صدقات کرتے ہیں یہاں ان کا حکم ہے، یہاں زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جاتی، کیونکہ زکوٰۃ والدین کو نہیں دی جاتی۔ تو یہاں خرچ کرنے کا انفاق کا مطلب ہے کہ جو عام ہم صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو وہ یہاں مراد لیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم کتب علیکم القتال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرض کر دیا گیا، لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا تم پر قتال، وهو کرہ لکم اور تمہیں اور ناپسند ہے تمہارے لیے، اور وہ ناپسند ہے یعنی بہت دشوار معلوم ہوتا ہے تمہیں، وہ ہوا اور وہ کرہن ناپسند ہے لکم تمہارے لیے، وعسا ممکن ہے شاید کہ ان تکرہوا شیئا یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، شیئا کسی چیز کو، وہ خیر لکم اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسا اور ممکن ہے شاید کہ ان تحبوا شیئا یہ کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہ شر لکم اور وہ بری ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے۔ یعنی زندگی کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اور ہم یہ شکوہ کرتے ہیں کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی، یہ چیز مجھے کیوں نہیں مل رہی، یہ جاب کیوں نہیں مل رہی، یہ مال کیوں نہیں مل رہا، یہ گاڑی کیوں نہیں مل رہی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم پسند کرتے ہیں لیکن ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو پسند نہیں کرتے، ہم ان کو پسند نہیں کرتے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قتال یہاں مراد لیا ہے، یعنی جنگ کے ساتھ یہ ریلیٹڈ ہے یہ آیت، کہ قتال سے مراد یہاں القتال سے مراد اعلی کلمت اللہ کے لیے لڑائی ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ اس میں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہر حکم پر عمل کرو، ہر حکم پر عمل کرو، اگرچہ وہ تمہیں جو ہے وہ ناگوار گزرے، اگرچہ ناگوار گزرے پھر بھی تم ہر حکم پر، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر عمل کرو، وہ قتال ہو، وہ جنگ ہو، وہ اور کوئی حکم ہو، وہ احکامات الہیہ کوئی بھی ہو، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، تو تم ہر حکم پر عمل کرو، کیونکہ اس کا انجام جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بہتری، اس کا انجام تو اللہ ہی جانتا ہے، تم بہت ساری چیزوں کو ناپسند کرو، ہو سکتا ہے اس کے اندر تمہارے لیے بہتری ہو، یا بہت زیادہ چیزوں کو جو ہے وہ تم پسند کرتے ہو لیکن تمہارے لیے وہ بری ہیں، تو رزلٹ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، نتیجہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے،
تمہیں تو جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرو اور جس چیز سے روکا جاتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔